تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر چیز کا خالق اور مالک حقیقی ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس نے انسان کو عجیب انداز میں تخلیق فرما کر نہ صرف تاج خلافت سے سرفراز فرمایا بلکہ اشرف المخلوقات کے اعلیٰ لقب سے ملقب فرماتے ہوئے انسان کی عظمت کو ان بلندیوں سے ہمکنار کر دیا کہ فرشتے بھی رش کرنے لگے، اور انسان کو اپنی عبادت، محبت اور یاد کا مشن دے کر اس دنیا فانی میں چند ایام کے لیے بطور امتحان زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا۔ بعد از لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس عظیم المرتبت رہبر و رہنما پر کہ جس نے گم گشتہ رہا انسانوں کو نہ صرف صراط مستقیم پر گامزن فرمایا بلکہ مالک حقیقی کی پہچان سے دلوں کو روشن اور منور اور در خوشام فرما کر محبت الہی اور ذکر اللہ کے ذریعے محبوب حقیقی سے رابطہ قائم کرنے کی تعلیم سے روشناس کروا کر انسان کو اپنے مقصد حقیقی کو حاصل کرنے کے زینوں سے آگاہ فرما کر انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ مگر شاید آج کے انسان کی یہ بدقسمتی ہے کہ 21ویں صدی کے اس تیز ترین دنیا میں انسان اس قدر مصروف ہو چکا ہے کہ نہ صرف احکام الہی سے وہ کوسوں دور ہے بلکہ اپنے خالق حقیقی کو یاد کرنے سے بھی عاری نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی مجموعی صورتحال دیکھیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ مسلمان نہ صرف دنیاوی میدان میں ابتری کا شکار ہیں بلکہ دینی اور روحانی معاملات میں بھی بہت پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم میں سے ہر کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ انقلاب آئے گا کس چیز سے؟ اس کا جواب خود لفظ انقلاب میں موجود ہے۔ یہ ایک قلب کا مصدر ہے جس کا معنی ہے تبدیل ہونا، اور عربی میں دل کو بھی قلب کہا جاتا ہے۔ دراصل دلوں کے تبدیل ہونے کا نام انقلاب ہے۔ جب تک یہ بدل نہ جائیں تب تک کسی انقلاب کی توقع کرنا بے سود ہے، چاہے وہ دینی ہو، روحانی ہو، معاشرتی ہو، فکری ہو، انفرادی ہو یا کہ اجتماعی کیوں نہ ہو۔ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں پڑی ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو سب سے پہلی تربیت کی تھی وہ قلبی تربیت تھی۔ آپ نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے قلب کو معطر کیا، ان کے قلوب روشن کیے، ان کے قلب میں نور منتقل کیا۔ جب ان کے قلب میں نور آیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یہی وہ انقلاب تھا کہ ایک عمر نے 24 لاکھ مربع میل پر اس طرح حکومت کی کہ اگر وہ زمین کو کہتے کہ اے زمین تو کیوں کانپ رہی ہے، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا، تو وہ زمین کانپنا چھوڑ دیتی تھی، زلزلے آنے بند ہو جاتے تھے۔ اور اگر یہی زمین جس پر آپ اور ہم آج قیام پذیر ہیں یہ کسی کا شہد یا گھی کو ہضم کر جاتی تو عمر کے کہنے پر دوبارہ اسے یہ واپس کر دیتی تھی۔ لیکن یہی زمین آج آپ کا اور میرا کہنا تو نہیں مان رہی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دراصل حضرت عمر نے قلبی انقلاب پر یقین رکھ کے اور نیت کر کے اپنے قلب میں انقلاب لے کر آئے تھے، لیکن ہم انقلاب تو دور لفظ قالب سے بھی آشنا نہیں۔ ہم اتنے بحث ہو چکے ہیں کہ روحانی انقلاب، روحانی پاور، روحانی نور کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک بات آپ کے علم میں ہوگی اور آپ نے اکثر سنا اور پڑھا ہوگا کہ پاک و ہند اور دیگر مقامات پر دین کو پھیلانے والے جو ہیں وہ صوفیہ کرام ہیں، مگر کیا یہ بھی علم ہے کہ انہوں نے دین کو پھیلایا کیسے؟ کس طرح دین کو پھیلایا؟ دین کی تبلیغ کیسے کی؟ اس وقت تو کوئی کمیونیکیشن، روابط وغیرہ بھی نہیں تھے، اور نہ انہوں نے صرف زبان سے تبلیغ کی بلکہ صرف زبان سے تو ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ آگے سے لوگ حق کو تسلیم کرنے کی بجائے ہم سے دلائل مانگتے ہیں اور ہمارے کردار کو دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ پہلے اپنا کردار دیکھیں، اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں پھر، کیونکہ انصاف میں، ایمانداری میں، دیانتداری میں ہم سب سے آخر، اور بے حیائی، دنیا داری، نا انصافی میں ہم سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ حتیٰ کہ یہ دنیا تو ہمارے لیے قید خانہ تھا،
مگر آج ہم نے آخرت کو قید خانہ اور دنیا کو جنت بنا رکھا ہے۔ دراصل صوفیہ کرام نے زبان سے کم تبلیغ کی، زیادہ تر قلبی انقلاب برپا کیا تھا۔ قلب کی توجہ سے، قلب کے نور سے تبلیغ اور دعوت حق دی تھی، کیونکہ ان کے قلوب پاک تھے، معطر تھے، ان کے اندر نور ہی نور تھا۔ انہوں نے اپنا سارا وقت قلب کو بہتر بنانے پر لگایا تھا۔ اگر وہ قلب سے کسی پر توجہ کر لیتے یا کسی کو دیکھ بھی لیتے تو ایک غیر مسلم مسلمان ہو جاتا تھا۔ اتنا اس نور میں پاور تھی، اتنی توجہ میں وہ پاور تھی۔ سامعین کرام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کا پیمانہ، حقیقت اور کامیابی بتلا دی ہے۔ اسلام نے اپنی تمام تر عبادات کے لیے جہاں ظاہری مناسک بتلائے ہیں، وہاں خالصیت پر زیادہ زور دیا ہے۔ اور خلوص کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہے، باڈی کے ساتھ نہیں ہے، قلب کے ساتھ ہے۔ دراصل یہ حقیقت ہے کہ انسان کے قلب میں جس طرح کے افکار جنم لیں گے، انسانی زندگی میں اس کا ظہور بھی اسی صورت میں ہوگا۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں قلبی انقلاب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قلب کے اندر منفی افکار انسان کے جوارح سے منفی کام کرواتے ہیں، اور نتیجتاً انسان معاشرے میں کینہ، بغض، حسد، غیبت، عداوت اور دھوکہ دہی وغیرہ جیسے روحانی امراض عام ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جو اپنی انتہا کی صورت میں پہنچ کر فساد فی الارض کا رخ اختیار کر لیتے ہیں اور حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے قلب کی اصلاح کر لے، اپنے اندر انقلاب لے آئے، تو اس کا کردار آئینہ اور نور کی طرح ہو جائے گا، اور اس کے قلب سے ہر بیماری رخصت ہو جائے گی، اور کائنات کی ہر چیز اس پر مسخر ہو جائے۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن یہ قلبی انقلاب آتا کیسے ہے؟ سامعین کرام، یہ ذکر قلب سے آتا ہے، اور ذکر کا حکم ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے رب کا ذکر کرو، بغیر آواز اونچی کیے، دل میں خفیہ طریقے سے، خوف اور عاجزی کے ساتھ، اور غافلین میں سے مت بنو۔ سامعین کرام، آواز کا تعلق زبان سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں بغیر آواز اونچی کیے، خفیہ طریقے سے۔ خفیہ طریقے سے کون ذکر کرتا ہے؟ قلب کرتا ہے، یعنی خفیہ طریقے سے میرا ذکر قلب کے ذریعے کرو، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جس سے دل درست ہوتا ہے، دل میں انقلاب آتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دل درست ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام چیزوں سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ دل جب قرآن و حدیث نبوی پر عمل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنا اور بصیر ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے ہر بیماری رخصت ہو جاتی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو کہ اس کے نفع اور نقصان کی ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کے لیے ہے، اور جو کہ حق اور باطل ہے، وہ سب کو پہچان لیتا ہے۔ یہاں قلب کو حق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ مگر بدقسمتی تو یہ ہے کہ آج کل کے لوگوں کی اکثریت تو ذکر قلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتی، اور نماز اور روزوں پر اکتفا کیے بیٹھی ہے، اور جو لوگ ذکر کرتے بھی ہیں تو زبانی ذکر کرتے ہیں۔ حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو رات دن بلند آواز میں اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہتے ہیں، مگر وہ قلب کے ذکر سے محروم رہتے ہیں، اس میں لذات کی گناہ کو نہیں جانتے، اور وہ رجت کھا کر پریشان حال بدعت ہو جاتے ہیں، اور ان کے سر میں خواہشات نفسانی سمائی رہتی ہے، کیونکہ وہ ذکر قلب سے محروم ہے۔ سامعین کرام، ذکر قلب وہ نعمت عظیم ہے
جس سے انسان کا روحانی وجود زندہ ہو جاتا ہے، انسان کا انگ انگ بیدار ہو جاتا ہے، اور وجود سے ہر روحانی بیماری رخصت ہو جاتی ہے۔ حسد، کینہ، بغض، لالچ، حب دنیا، ان تمام چیزوں سے ذکر قلب کرنے والا بے نیاز ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انقلاب ہوتا ہے جس کو دنیا کی کوئی باطل طاقت روک نہیں سکتی، اور اسی ایک انقلاب سے انسان دوسرے لوگوں کی زندگی بھی بدل دیتا ہے۔ اس کے اندر وہ نور آ جاتا ہے کہ اگر وہ کسی کی طرف دیکھے تو سامنے والا تدبر اور تفکر میں ڈوب جاتا ہے، ہر چیز اس کی عزت اور تکریم کرتی ہے۔ سامعین کرام، الغرض قرآن و حدیث اور فقراء کاملین کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی طالب حق اس وقت تک روحانی انقلاب، قرب و دیدار اور اللہ کی معرفت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ذکر قلب کے ذریعے اپنے نفس، دنیا اور شیطان سے خلاصی نہیں پا لیتا اور اپنے اندر نور نہیں پیدا کر لیتا۔ ظاہری اعمال، ظاہری ذکر سے انسان کو ثواب تو مل جاتا ہے لیکن معرفت الہی نہیں ملتی۔ لیکن ہم سب کو ظاہری اعمال، ظاہری ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر قلب پر توجہ دینی چاہیے۔ کسی صورت میں بھی ہمیں ذکر قلب نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر قلب کے ذریعے تصفیہ قلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔